اما بعد بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت کرم ہے کہ اس نے محض اپنے فضل سے اور کرم سے ہم کو حلقہ بگوش اسلام کیا ہے اور اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ اسلام کی دولت وہ ہے جس کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں نجات نہیں ہے اور ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے واصل جہنم ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس دین کے لیے جن کو منتخب فرمایا، ہمارے لیے تو نہایت سہولت آسانی کے ساتھ کہ باپ دادا جو ہے وہ مسلمان، اس اعتبار سے مسلمان گھرانے میں ہماری پیدائش ولادت اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے نہایت سہل اور آسان ہو گیا۔ لیکن اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی کہ جنہوں نے قربانیاں دی اور کئی قربانیوں کے بعد ان کو اسلام کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باریاب فرمایا۔ صحیح بخاری میں ایک لونڈی کا ایک باندی کا قصہ آتا ہے مکہ مکرمہ میں میں بول رہا ہوں، شرح کے اعتبار سے بول رہا ہوں، صحیح بخاری میں یہ لفظ نہیں ہے مکہ مکرمہ میں ایک باندی تھی اور اس کو اس کے مولا نے آزاد کر دیا تھا۔ اور اس زمانے میں بعض آزاد ہونے والے یہ خیال کرتے تھے کہ جب اتنی زندگی گزاری ہے اسی مولا کی یہاں، تب کتنی زندگی باقی رہ گئی، چلو یہی زندگی گزار لیتے ہیں، مولا ہی کی خدمت کریں گے، کام کاج کریں گے، کھانا پینا مل جائے گا، اس طرح زندگی بسر ہو جائے گی۔ چنانچہ اس مولاد نے اور آزاد ہونے والی باندی نے بھی یہی سوچا۔ آزاد ہونے کے بعد وہ وہیں پر رہنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ قبیلے کی ایک بچی ہار پہنے ہوئی تھی، باہر نکلی اور وہ ہار یا تو گم ہو گیا یا وہ ہار اس نے کہیں رکھنے کے بعد اوپر سے چیل آئی اور چیل نے اس کو گوشت کا ٹکڑا سمجھ کے لے لیا۔ پھر تفتیش شروع ہوئی، تحقیق شروع ہوئی کہ کہاں گیا وہ ہار، اور نزلہ گرتا ہے تو عضو نازک پر، اس اعتبار سے یہ باندی کی تفتیش شروع ہوئی۔ باندی کی تفتیش میں باندی یہ کہہ رہی ہے کہ میری تمام چیزوں کو انہوں نے کھنگالا، تلاش کیا، اب بالآخر میری شرمگاہ میں بھی انہوں نے دیکھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہار شرمگاہ میں چھپا دیا ہو، قبول میں چھپا دیا ہو۔ کہہ رہے یہ جو حادثہ ہوا، اس حادثے نے میرے قلب پر اثر کیا کہ اتنی زندگی میں نے ان کے یہاں گزاری اور پھر اس کے بعد آزاد ہو گئی تھی، پھر بھی میں نے اپنی خدمت ان کے لیے وقف کی، اور حال یہ ہے کہ انہوں نے یہ تحقیق تفتیش یہاں بھی کی تو وہ غیرت کے منافی سمجھا، کافرہ تھی، لیکن اب اس کے بعد اس نے یہ سوچا کہ یہاں رہنا مناسب نہیں ہے، چنانچہ وہاں سے وہ نکل آئی مدینہ منورہ اور کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئی۔ اب دیکھیے وہ ایک واقعہ جو اس کے لیے المناک ثابت ہوا، دل خراش ثابت ہوا، لیکن وہی اس کے لیے نجات دہندہ بن گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد میں ایک خیمہ قائم کیا گیا تھا اس خاتون کے لیے، وہ خاتون اس مسجد میں رہتی تھی، اس خیمے میں رہتی تھی، تو وہ باتیں کرتی تھی ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، دیگر صحابیات کے ساتھ، تو وہ یہ بولتی رہتی تھی بار بار کہ وَيَوْمُ الْوِشَاءِ مِنْ تَعَاجِبِ رَبِّنَا أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرِ نَجَّانِ، اور ایک روایت میں انجانی۔ وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ہار کا دن، وہ جو ہار گم ہو گیا تھا، تحقیق تفتیش کی گئی تھی کہ وہ ہار کا دن ہمارے رب کے تعجب خیز دنوں میں سے ہے اور تعجب خیز امور میں سے ہے۔ کچھ بھی ہوا لیکن بہرحال اس نے دار الکفر سے اور کفرستان سے مجھ کو نجات دی۔ تو بار بار یہ شعر پڑھتی تھی، تو ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کیا مطلب ہے یہ یوم الوشاء، یہ ہار کا دن تو ہار کے دن سے کیا مراد ہے؟ اس موقع پہ پوری یہ داستان اور پورا یہ واقعہ اور ماجرا سنایا۔ اچھا یہ ہوئی بات۔ اب دیکھیے اسلام کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا تھا اس بانی کا، لیکن کس دور سے اس کو گزرنا پڑا، اس دور سے گزر کے پھر وہ آ رہی ہے اور ہلکا بگوش اسلام ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نہایت کرم، نہایت
رب تبارک و تعالیٰ کا فضل کہ آسانی کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مسلمانوں کی فہرست میں داخل کر دیا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد قرآن مجید پر اور تعلیمات نبویہ پر یقین، اذعان اور اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ جو کچھ اللہ نے بیان کیا، جو کچھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بیان کیا، سراسر ہمارا نفع اسی میں ہے۔ اگر انسان میں یقین اور یہ جزم پیدا ہو جائے اور اعتقاد جازم پیدا ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی بات ہے، اور اس کے بغیر تو نجات سمجھو کہ ہونے والی ہے ہی نہیں۔ اس لیے کہ یہ عقیدہ جب تک نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات یہی سب کچھ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہر سے متعلق ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس مقصد کے لیے دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے، اس غرض کے لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن پھر بھی اس میں برکت کا پہلو ہے۔ اب دیکھیے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک معرکے سے اور ایک غزوے سے آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معیت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، غزوہ ذات الرقاع سے واپسی ہو رہی ہے، ان کا اونٹ جو ہے وہ تھک گیا، چل نہیں رہا، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک کچوکا لگایا جس کی بنا پر وہ تیز رفتار ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان سے فرمایا کہ یہ اونٹ بیچو گے؟ نہ کہا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بالآخر بطور ہبہ کے دینا چاہا، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے منظور نہیں فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قیمت مقرر کی، قیمت کتنی ہے اس میں بھی اختلاف ہے، بہرحال ایک کو کیا بھی سمجھ لیجیے 40 درہم، تو 40 درہم میں وہ جمل اور وہ اونٹ خریدا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم، وہ لمبی چوڑی روایت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ تشریف لائے، وہ جلدی پہنچ گئے تھے اپنے گھر، اس لیے کہ گرما گرم نکاح ہوا تھا، اس سے پہلے نکاح ہوا تھا، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اجازت طلب کی، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نہایت شفیق، نہایت رحیم، نہایت کریم، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایسے واقعات مستقل کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں، سیرت کی کتابوں میں آئے ہیں۔ جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن جو ہے وہ آئے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں، جب آپ مدینہ منورہ پہنچ گئے اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس وہ جمل کو اور وہ اونٹ کو حاضر کرنا تھا، پہنچانا تھا، باہر انہوں نے اونٹ باندھا، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر تشریف لائے اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کا معائنہ کیا، دیکھا، اور پھر اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا۔ اور بلال کون ہے؟ کہ بلال وہ ایک حبشی غلام، لیکن حیثیت کیا ہے؟ خزانچی کی حیثیت ہے۔ یہ اسلام کا رب تبارک و تعالیٰ کا عطیہ ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ ایک موقع پر کہے جا رہے ہیں غلام، لیکن دوسرے موقع پر اسلام نے ان کو اٹھایا تو ایسا اٹھایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے تو ابو بکر عمر نہیں، حضرت بلال، حضرت اسامہ وہ موجود ہے ساتھ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، جب سب سے پہلی دفعہ خانہ کعبہ میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حاضری ہو رہی ہے۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کہا کہ ان کا جو پیسہ ہے وہ چکا دو اور ساتھ ساتھ ایک قیراط ہے وہ زیادہ دے دو ان کو۔ اب درہم کا ایک چھٹا حصہ مان لیجئے کہ درہم کا ایک چھٹا حصہ وہ ان کو زائد دے دینا۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ قیراط زیادہ دینا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ فرمایا کہ زیادہ دینا ہے، لیکن عرف ایسا ہوگا تو عرف کے مطابق حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ایک قیراط زیادہ دے دیا، اور یہ ایک قیراط ان کے پاس ہمیشہ رہا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ لیکن جس وقت یزید نے ایک لشکر بھیجا اور مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوا اس کا لشکر، 3 دن انہوں نے مباح ٹھہرا دیا مدینہ منورہ کو، اور بہت سے لوگوں کو تہہ تیگ کیا اور قتل کیا، اور دل خراش داستان ہے وہ واقعہ حرہ اور جنگ حرہ مدینہ منورہ والوں کے لیے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسہ چکانے کے لیے فرمایا آپ جا رہے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عامتاً آدمی جب پیسے آنے والے ہوتے تو پہلے سے منصوبہ بنا لیتا کہ میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا، میں ایسا کروں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کچھ پلان بنایا ہوگا۔ اب اس کے بعد جب حضرت جابر کو بلایا، دوبارہ بلوایا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، تو اب وہ سوچنے لگے کہ میری جو لمبی چوڑی عمارت کھڑی ہوئی تھی خیالی، تو اس خیالی عمارت کا منہدم ہونے کا ٹائم آ گیا، مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ فرمائیں گے وہ سودا کینسل، وہ یہ سوچ رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت اقدس میں جب وہ حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ وہ جمل جو ہے وہ جمل بھی واپس، اور یہ جو پیسہ ہے وہ پیسہ بھی تمہارا۔
مدد کرنا چاہتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مدد کا ایک انداز تھا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا, اس موقع پر لطیف انداز میں مدد کی تھی تاکہ آپ کو اشارہ ہی نہ اس بات کا ہو کہ اچھا یہ احسان کر رہے ہیں. خیر بہرحال آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان پر یہ احسان فرمایا. راستے میں ایک یہودی کے پاس سے گزر ہوا تو وہ یہودی اس کو پتہ چلا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا تو تعجب کر رہا ہے کہ جمل بھی واپس کر دیا, سمن بھی, کہاں جمل بھی سمن, بار بار بول رہا ہے کیونکہ ان کا جو حساب ہے اور ان کا جو میٹس ہے وہ الگ ہے, اور یہاں جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حساب وہ الگ ہے. زمین اور آسمان کا فرق ہے, لہذا کہاں سمجھ میں آنے والا تھا. تو جو مادی دنیا والے ہوتے ہیں یا مادیات کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں یا مادہ کے پیچھے چلنے والے ہوتے ہیں ان کا انداز الگ ہوتا ہے, اور یہاں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت تھی ہی نہیں. تو جمل بھی واپس, سمن بھی واپس. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا اور یہ کہا کہ کیا آپ کو رغبت ہے اس شیخ میں جس کی شرکت ہوئی ہے بدر میں, حدیبیہ میں؟ آپ کو رغبت ہے اس شیخ میں؟ وہ شیخ کہہ رہے شیخ, اب وہ شیخ ابھی پتا چلے گا کون سے شیخ ہے. کیا آپ کو رغبت ہے اس شیخ میں جس کی شرکت ہوئی ہے بدر میں اور حدیبیہ میں؟ فوراً سمجھ گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھا وہ اونٹ کی بات کر رہے ہیں, وہ اونٹ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کو دے دیا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لیا تھا, بظاہر خریدا تھا اور پھر واپس کر دیا. تو بدر میں بھی وہ اونٹ شریک تھا, حدیبیہ میں بھی وہ اونٹ شریک ہے, اس کی بات کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے رغبت ہے. اور پھر اس کے بعد جو صدقات کے اونٹ جہاں چل رہے تھے اور بیت المال کے اونٹ جہاں چل رہے تھے وہاں ان کو بھیجوا دیا, اور پھر اس کے بعد اچھا کھانا کھلانا, اچھا چارہ ان کو دینا, بہترین چراگاہ کے اندر میں اس کو کھلانا پلانا, اور جب اس کا انتقال ہو جائے اور جب وفات ہو جائے تو اس کے لیے گھڑا کھودنا, قبر کھودنا اور اس میں اس کو دفن کرنا. اب جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جمل خریدا تھا اور اس جمل کے ساتھ معاملہ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا, حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں تھا, شریعت میں کوئی واجب چیز نہیں تھی, اور اس کے باوجود ان کا اہتمام دیکھیے. حضرت حنظلہ ابن حزیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا حنیفہ وہ مجھ کو لے کر گئے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے انہوں نے ذکر کیا کہ میرے ابنا, میرے بیٹے ہیں, کچھ داڑھی والے بھی ہیں, کچھ ابھی داڑھی کی عمر کو نہیں پہنچے, چھوٹے بڑے, اور ان میں یہ سب سے چھوٹا ہے, اولاد کی اولاد میں یہ سب سے چھوٹا ہے. تو اس کے لیے دعا کی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا دست مبارک ان کے سر کے اوپر پھیرا. اب یہ حنظلہ ان کی جو حفید ہے, ان کی جو پوتے ہیں, وہ بیان کر رہے زیاد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بیمار آدمی ہوتا, کچھ سوج گیا, متورم ہو گیا, کوئی عضو ہو گیا, کوئی جانور, اور اس کا کوئی حصہ, وہاں تھن کا ذکر ہے, تو تھن اگر متورم ہو جاتا اس کو لایا جاتا حضرت حنظلہ کے پاس. تو حضرت حنظلہ کیا کرتے تھے؟ حضرت حنظلہ پہلے پڑھتے بسم اللہ, اور بسم اللہ کے بعد وہ دم کرتے اپنے ہاتھ کے اوپر. ہاتھ پر دم کرنے کے بعد جس حصے پر, سر کے جس حصے پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنا دست مبارک رکھا وہاں وہ اپنا ہاتھ رکھتے تھے, اور ہاتھ رکھنے کے بعد وہ ورم کی جگہ میں رکھتے تھے, فوراً وہ ورم اچھا ہو جاتا تھا. اب دیکھیے یہاں وہ اس جگہ کا اہتمام ہے. اور بعض صحابہ کرام وہ بال نہیں کٹواتے, جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دست مبارک لگ گیا, حالانکہ یہ کوئی ضروری چیز نہیں ہے, آداب کے قبیل کی چیز ہے, لیکن اس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ان جگہوں کا انہوں نے لحاظ کیا جس جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دست مبارک گرا ہے. تو پھر ان تعلیمات, جن تعلیمات کو لے کر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھیجا, کیا ان کو وہ ضائع کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اور دل و جان سے اس کی حفاظت کی, اور انہوں نے اپنی جان سے زیادہ اہمیت دی اس کی حفاظت کے لیے. اب وہی چیز اگر یہ انسان تسلیم نہیں کرتا, اگر یہ انسان نہیں مانتا, یا جیسا اعتقاد ہونا چاہیے ویسا اعتقاد اگر نہیں رکھتا, تو یہ انسان کا اپنا نقصان ہے, اپنا خسران ہے. ورنہ صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور آسانی کے ساتھ پہنچا دیا امت تک, آسانی کے ساتھ وہ پہنچانے کے اعتبار سے. ورنہ جتنا انہوں نے مشقت اور مجاہدہ برداشت کیا ہے ویسا مشقت اور مجاہدہ ہمارے بس کا نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعلیمات ہم تک بھیجی, ان تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ جس طرح رمضان مبارک کا مہینہ وہ فضیلتوں والا ہے, تو ایسے یہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ فضیلتوں والا ہے. یعنی ذوالحجہ کے جو 10 دن ہیں, یہ 10 دن انتہائی فضیلت والے ہیں.
اب یہ ایک الگ جھگڑا ہے کہ رمضان مبارک کو جو فضیلت ہے وہ کیسی ہے، اور یہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی ہمنوا ایک جماعت وہ یہ خیال کرتی ہے کہ دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ذوالحجہ کے جو 10 ایام ہیں تو وہ سب سے زیادہ فضیلت والے، اور راتوں کے اعتبار سے تو رمضان کی آخری جو عشرے کی راتیں ہوتی ہے جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہوئی۔ اور دوسری جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، علی الاطلاق رمضان مبارک کے جو ایام فضیلت والے ہیں، اور پھر اس کے بعد نمبر آئے گا تو اس کا آئے گا، ذوالحجہ کا نمبر آئے گا۔ بہرحال ہمیں صرف فضیلت کی طرف اشارہ کرنا ہے اور فضیلت کو دیکھنا ہے کہ فضیلت ان ایام میں موجود ہے، اور زیادہ سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ اس میں نوازتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بندے مجھے یاد کریں، اور کسی عمل کو افضل قرار نہیں دیا گیا، کسی عمل کو افضل قرار نہیں دیا گیا ان ایام کے اندر میں جو عمل کیا جاتا اس عمل کے اوپر کسی دوسرے کو برتری اور فوقیت حاصل نہیں۔ سب سے زیادہ فوقیت اور برتری ان ایام میں 10 دنوں کے اندر جو عمل کیا جائے اس کو ہے۔ ہاں مگر کچھ استثناء روایات کے اندر موجود ہے، وہ اپنی جگہ کے اوپر۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ترغیب یہ دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس میں تسبیح، تکبیر، تحلیل کا، تحمید کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے لیے جامع سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کلمے کی زیادہ سے زیادہ کثرت کی جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ انتہائی شرف قبول اس کو عطا فرماتے ہیں ہمارے ان کلمات کو، اور اس کی قدر کہاں ہوگی؟ مرنے کے بعد، آنکھ بند ہونے کے بعد۔ مختصر سا کلمہ ہے، چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ بصیر حمصی وہ فرماتے ہیں کہ جب خلیل کا انتقال ہوا، خلیل احمد کا جو نحوی ہے بہت زیادہ ذہین فطین، انتقال ہوا، انتقال کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا، اور انہوں نے خواب میں یہ کہا کہ آپ کے چلے جانے کے بعد اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد تو بڑی مشکل ہو گئی، ہمیں جو فنی معلومات حاصل کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہم کس کے پاس جائیں اور کس کو ڈھونڈیں؟ اس موقع پر خلیل احمد فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کے لیے تو مل جائیں گے آدمی، اس کے لیے تو آدمی مل جائیں گے۔ بعض مرتبہ کسی بڑے عالم کا انتقال ہوتا ہے تو آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے، طبی اعتبار سے، فطری اعتبار سے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ ڈابیل کے میں فرما رہے ہیں جب علامہ نوشہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو اس تعزیتی اجلاس کے اندر میں کہ یہ چھوٹے ان کو کیا رونے کی ضرورت ہے، رونا تو ہمیں چاہیے، ہم بڑوں کو، کہ ہم کن سے معلوم کریں گے؟ ہم پہلے شاہ صاحب سے معلوم کرتے تھے، اب کن سے معلوم کریں گے؟ تو بہرحال ایک طبی چیز ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی کام رکتا نہیں ہے، کوئی کام رکتا نہیں ہے، اور جس کے قائد امام الانبیاء ہو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو ان کی حدیث کیسے ضائع ہو سکتی ہے اگر کسی محدث کی دنیا سے رخصتی ہوتی ہے اور کوئی محدث اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کام یہ رکنے والا نہیں ہے، تو یہاں یہ خلیل صاحب یہ سمجھا رہے ہیں کہ علمی گٹھیاں وہ سلجھانے والے بہت ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی ذہن کو کھول دیں گے۔ اب تم یہ پوچھے کہ مجھے کیا کام آیا، یہ جو علم فن وغیرہ لے کر میں آیا تھا دنیا کے اندر میں جو میں نے حاصل کیا، یہاں اس میں سے کچھ کام نہیں آیا، کام آیا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، میرا کام اس سے بنا ہے۔ بہرحال تسبیح کا اہتمام، مہان ابن قیس واصولی چڑھائی جا رہی ہے، اور تسبیح تکبیر جو ہے ان کی زبان سے جاری ہے، اور انگلیوں کے اوپر گن رہے ہیں 29 کے اوپر ان کی جان جاتی ہے سولی کے اوپر، لیکن وہ اسی طرح جیسے وہ گن رہے تھے ویسے ہی انگلی ان کی رہی ہے، 1 مہینے تک ان کو سولی پر چڑھایا گیا، سولی پر رکھا گیا ہے، یہ حجاج کی طرف سے آرڈر تھا، تو وہ حجاج نے یہ کام کیا، اور میں نے کہا کہ وہ انگلی 1 مہینے تک وہ سولی کے اوپر اسی طریقے سے رہی ہے وہ جو گن رہی تھی۔ بہرحال مرنے والے اس حال میں بھی مرتے ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں اور ہمیں زندگی کے اندر اللہ نے موقع دیا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ تسبیح تحمید وغیرہ کا اہتمام کیا جائے، اور یوم عرفہ میں روزے کا اہتمام جنہوں نے ذوالحجہ سے روزے شروع کر دیے ہیں بڑا قابل مبارکباد کام ہے، اور اگر مان لو کہ نہیں رکھ رہے ہیں تو رکھنا چاہیے، جتنے ایام رہ گئے ہیں اتنے ایام، اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم از کم 9 تاریخ کا یوم عرفہ کا یعنی جمعرات کا روزہ وہ رکھنا چاہیے۔ جمعرات کے دن سے تکبیر تشریق کو شروع ہوگی فجر کی نماز سے، اور منڈے تک وہ عصر کی نماز سے کہ وہ تکبیر جو ہے وہ جاری رہے گی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور جب ہم نماز کے لیے آئیں، عید کی نماز کے لیے آئیں جائے، اس موقع پر بھی ہماری زبان کے اوپر یہ ورد ہونا چاہیے اور یہ وظیفہ ہونا چاہیے، اور ویسے مستحب یہ قرار دیا گیا کہ جس راستے سے آئے اس راستے سے نہ جائے، دوسرے راستے سے جائے،
یہ مستحب قرار دیا گیا. اگر اس کا اہتمام ہو سکے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم اس طرح کیا کرتے تھے, اور اس میں حکمتیں وہ شارحین نے لکھی ہے اور بہت زیادہ حکمتیں جمع کر رکھی ہے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدہ میں. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کو بھی اپنایا جائے اگر اپنایا جا سکتا ہو. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مرتبہ موقع ایسا دیا ہے کہ وہ عید کا دن بھی آئے گا, جمعہ کا دن بھی آئے گا, اور بعض لوگ ایسا کہیں گے کہ اس میں جو ہے صرف عید کی نماز ہے, عید کی نماز پڑھ لی اب جمعہ کی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا بعض لوگ کہیں گے. وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک روایت ہے, اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں اس پر عمل ہوتا ہوگا. اور باقی جو تینوں ائمہ ہیں تو تینوں ائمہ کی یہاں عید کی نماز بھی ہے, جمعہ کی نماز بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب عامتاً جمعہ کی نماز میں اور عید کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے. اور روایت میں یہ آیا کہ جب یہ اکٹھے ہو جاتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم عید کی نماز میں بھی پڑھتے تھے ان دونوں صورتوں کو, اور جمعہ کی نماز میں بھی پڑھتے تھے. پتہ چلا کہ آپ جمعہ کی نماز بھی پڑھتے تھے, عید کی نماز بھی پڑھتے تھے اگر دونوں ایک دن میں واقع ہو جائے اور دونوں اکٹھے ہو جائے. لہذا اگر کوئی ایسا کہتا ہو تو اس کو سمجھا دینے کا وہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اگر کہا تھا یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگر کہا تھا تو وہ کن کو کہا تھا؟ جو عالیہ کے رہنے والے تھے اور جو مدینہ منورہ کے باشندے نہیں تھے, جن پر جمعہ کی نماز فرض نہیں تھی, ان کو یہ کہا تھا کہ اب تمہیں جانا ہو تو جاؤ, ہم لوگ تو جمعہ قائم کریں گے. انا لمجمعون, ہم تو جمعہ قائم کرنے والے, ہم جمعہ کی نماز پڑھیں گے. لہذا یہ دونوں نمازیں پڑھی جائے گی اور ایک نماز کی وجہ سے دوسری نماز تاخیر نہیں ہوگی. رب تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا گیا صحیح معنی میں سمجھنے کی اور قابل عمل چیزوں پر عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.